21واں سوال یہ تھا مفتی صاحب، محرم میں اپنے بچوں کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقیر بنا کر گھر گھر جا کر بھیک مانگنا کیسا ہے؟ ہاں، کل ایسا ہوا کہ میرے یہاں بھی ایک بچہ آیا، اس نے کہا سبیل کے واسطے پیسے دو، تو میں چونکہ وضو کر رہا تھا تو میں نے کہا ابھی میں دیتا ہوں، وضو ابھی دیتا ہوں۔ وہ بچہ میرے سامنے نہیں آیا، بلکہ میرے آنے سے پہلے وہ فرار ہو چکا تھا۔ اسی طریقے سے ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ اپنے چھوٹا سا بچہ تھا، اس کے اوپر ہرے کپڑے پہنا ہوا تھا، اس نے کہا میں فقیر ہوں۔ میں کہا بھائی کیوں فقیر کیوں ہوں؟ اللہ تمہیں امیر بنائے، فقیر تو کوئی نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ کیا ہے کہ نہیں، میں محرم میں میری امی نے منت مانی تھی، میں فقیر ہوں اس لیے مجھے کچھ دے دیجیے۔ تو میں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول تو مانگنے کو السوال ذل، ذلت کی چیز بتا رہے ہیں اور اللہ کے رسول کے امتی، آپ کے عاشق جو ہیں، آپ کی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مانگنے والے بن رہے ہیں۔ لہذا محرم میں اپنے بچوں کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقیر بنا کر گھر گھر جا کر بھیک مانگنا بالکل درست نہیں ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بچوں کو سبز کپڑے پہنانا، ہرے کپڑے پہنانا، اور ان کے گلوں میں اور ان کے گردن اور گلیوں میں ڈوریاں باندھ کر ان کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقیر بنانا منع ہے، ناجائز ہے۔ فتاوی رضویہ شریف جدید جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 508۔ مزید فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فقیر بن کر بلا ضرورت اور مجبوری کے بھیک مانگنا حرام ہے، اور ایسے لوگوں کو بھیک دینا بھی حرام ہے، اس لیے کہ ان کو بھیک دینا یہ گناہ کے کام پر دوسرے کی امداد کرنا ہے۔ صفحہ نمبر 494 پر حضرت جو ہے اعلیٰ حضرت رقم تراز ہیں لکھتے ہیں۔ 22واں سوال یہ تھا مفتی صاحب، مسلمانوں کا محرم شریف میں پانی یا شربت کی سبیل لگانا کیسا ہے؟ پانی یا شربت کی سبیل لگانا، سال میں نہ جانوروں کو پانی پلانے کی فکر رہتی ہے، نہ ہماری مسلم بستیوں اور آبادیوں میں کہیں پیاؤ کے نام پر گرمی میں کہیں گلی میں چوراہوں پر روڈوں پر پانی کا کوئی نظم ہی نہیں ہوتا۔ راہگیر مسافر پیاسے چلے جا رہے ہیں، گلا سوکھا ہوا ہے۔ ہم نے گویا کہ پانی پلانا تو بہت بڑا صدقہ تھا، لیکن صدقہ جب تھا جب اس کی ضرورت ہو، اب بلا ضرورت اس کو کرنا یہ دین نہیں ہے، بلکہ یہ تو شوق پر عمل کرنا ہے۔ لہذا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پانی یا شربت کی سبیل لگانا جب کہ یہ نیت محمود یعنی اچھی نیت کے ساتھ ہو، اور خالصاً لوجہ اللہ یعنی اللہ کی رضا کے لیے، ثواب رسائی کے لیے ہو، اور ارواح طیبہ ائمہ اطہار کی پاک روحوں کو ثواب پہنچانا مقصود ہو، تو بلا شبہ بہتر اور مستحب اور کار ثواب ہے۔ لیکن آج کل اس نیتوں سے کون پلاتا ہے؟ ایک تو رسمی طور پہ پلانا ہو رہا ہے، اور اس میں بھی کیا ہے، بالغ بچیاں انتہائی خوبصورت دیدہ زیب لباس پہن کر ہاتھ میں گلاس اور جگ شربت کا رکھ کر لے کر وہ جگہ جگہ گھر گھر شربت پلا رہے ہیں۔ کسی مرد کو آپ نے شربت پلاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، بس گھر کی بچیاں ہی اس کام کے لیے۔ اس میں کتنی خرافات ہوتی ہیں اور کتنی جو ہے برائیاں ہوتی ہیں، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، ہم سب کے معاشرے اور سماج میں ہوتی ہے، اور ہم سب اس سے بخوبی واقف ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ شربت پینے اور پلانے کو اتنا لازمی سمجھا جاتا ہے کہ اسی وقت اگر فرض نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو بھی رہی ہوگی، تو مسجد میں نہیں جائے گا نماز پڑھنے کے لیے، اور یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ شریعت میں جو کام جس درجے میں ہو اس کو اسی درجے میں رکھ کر کیا جائے تو یہ اچھی بات ہے، لیکن اس کو درجے سے بڑھا دیا جائے۔ مثلا شربت پلانا، پانی پلانا بہت اچھی بات ہے، سب کو پلایا جائے، لیکن اس کو اتنا اس کا اہتمام کیا جائے کہ اس کا مقام اور مرتبہ فرض چیز سے بھی زیادہ بڑھ جائے، تو یہ غلط ہے۔ لکھا ہے کہ اس طرح سے جو ہے اگر دکھاوے کی نیت سے ہو تو درست نہیں ہے۔ چلیے
23واں سوال یہ تھا مفتی صاحب، اہل تشریع کی لگائی ہوئی سبیل سے سنی مسلمانوں کو پانی، شربت وغیرہ پینا چاہیے یا نہیں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں متواتر برابر سنایا گیا ہے کہ سنیوں کو جو شربت دیتے ہیں، جو شیعہ حضرات سنیوں کو، مسلمانوں کو جو شربت یا کھانے پینے کی چیز دیتے ہیں اس میں وہ ناپاکی اور نجاست ملا دیتے ہیں، تو کچھ نہ ہو تو اپنے یہاں کے ناپاک قلتیں، ناپاک گھڑوں کا پانی پلاتے ہیں۔ لہذا اہل تشیع کی لگائی ہوئی سبیلوں پر سنی مسلمانوں کا شربت یا سبیل پر لگی ہوئی کھانے پینے کی چیزوں کا لے کر کھانا جائز نہیں ہے۔ امام احمد رضا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہی ہے، یہی کہنا چاہ رہے ہیں۔ چنانچہ فتاوی رضویہ شریف جدید جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 526 میں یہی لکھا ہے کہ عام طور پہ یہ نجاست ملاتے ہیں، تعفن، یا تو یہ ہے کہ بھئی ان کے عقائد ایسے ہوتے ہیں، لہذا بالکل نہ پیا جائے اور نہ کھایا جائے۔ 24واں سوال یہ تھا صاحب، امام حسین اور دیگر شہدائے کربلا رضی اللہ عنہم کی نیاز فاتح کے بارے میں علماء کرام کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے نیاز اور فاتح ایصال ثواب کسی کو بھی کر سکتے ہیں، بزرگان دین، اولیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین اعظام کسی کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ فاتحہ کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے ثواب پہنچانا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فاتحہ جائز ہے، روٹی، شیرینی، شربت جس چیز پر ہو، مگر تعزیہ پر رکھ کر دیا یا اس کے سامنے ہونا جہالت ہے اور اس پر چڑھانے کی وجہ سے متبرک سمجھنا یہ حماقت اور بے وقوفی ہے۔ ہاں تعزیے سے جدا ہو، جو خالص سچی نیت سے حضرات شہدائے کرام رضی اللہ عنہم کی نیاز ہو، یعنی ان کو ایصال ثواب کیا جائے، تو وہ ضرور متبرک ہے، تبرک ہے۔ وہابی خبیث اسے خبیث کہتا ہے، خود خبیث ہے۔ جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 498 پر مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امام کے نام کی نیاز کھانی چاہیے اور تعزیے کا چڑھا ہوا کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ تعزیے پر چڑھانے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز نہیں ہو جاتی، اور اگر نیاز دے کر چڑھائیں یا چڑھا کر نیاز دلائیں تو اس کے کھانے سے اعتراض یعنی بچنا چاہیے۔ فتاوی رضویہ شریف جدید جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 524 پر مفتی محمد خلیل خان برکاتی قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ماہ محرم میں 10 دنوں تک، خصوصاً 10ویں کو، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر شہدائے کربلا کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ کوئی شربت پر فاتحہ دلاتا ہے، کوئی مٹھائی پر، کوئی روٹی گوشت پر، کوئی کھچڑا پکواتا ہے، بہت سے پانی اور شربت کی سبیل لگا دیتے ہیں، جاڑوں یعنی سردیوں میں چائے پلاتے ہیں، یہ سب جائز ہے، ان کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا۔ سنی بہشتی زیور حصہ 3 صفحہ نمبر 318 اور 319 پر شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ محرم کے 10 دنوں تک، خصوصاً عاشورے کے دن، شربت پلا کر، کھانا کھلا کر، شیرینی پر یا کھچڑا پکا کر شہدائے کربلا کو فاتحہ دلانا اور ان کی روحوں کو ثواب پہنچانا، یہ سب جائز اور ثواب کے کام ہیں، اور ان سب چیزوں کا ثواب یقیناً شہدائے کربلا کی روحوں کو پہنچتا ہے۔ اور اس فاتحہ اور ایصال ثواب کے مسئلے میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اہل سنت کے چاروں اماموں کا اتفاق ہے۔ چنانچہ شرح عقائد النصفیہ کا حوالہ بھی دیا ہے۔ پہلے زمانے میں فرقہ معتزلہ اور اس زمانے میں فرقہ وہابیہ اس مسئلے میں اہل سنت کے خلاف ہیں اور فاتحہ اور ایصال ثواب سے منع کرتے رہتے ہیں، تو تم مسلمانوں نے اہل سنت کو لازم ہے کہ ہرگز ان کی باتیں سنو، نہ ان لوگوں سے میل جول رکھو، ورنہ تم خود بھی گمراہ ہو جاؤ گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرو گے۔ یہ جنتی زیور تخریج شدہ صفحہ نمبر 159 پہ لکھا ہے۔ تو دیکھیے کہ فاتحہ منع نہیں کرتے علماء اہل سنت والجماعت دیوبندی مسلک کے علماء فاتحہ کو منع نہیں کرتے۔ فاتحہ کا مطلب ہے ایصال ثواب۔ ہاں ایصال مروجہ، جو ایصال ثواب کے لیے جو فاتحہ کا طریقہ ہے
اس میں کھانا سامنے ہو، ایک حافظ صاحب آئیں، عورتوں کا جمگھٹا ہو، وہ مخصوص صورتیں پڑھیں، پھر اس کے بعد 1-2 گھنٹے پہلے سے انتظار کرنے والا مسکین فقیر جو کہ دہلیز پر گردن جھکائے بیٹھا رہتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو دیا جائے، یہ سب عمل کو لازمی اور ضروری سمجھا جاتا ہے، اس کو منع کرتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیے، آپ نے کھانے کا ایصال ثواب کرنا، تو جیسے ہی آپ نے وہ کھانا کسی غریب کو دیا ویسے ہی اس کا ثواب آپ کو مل گیا، اب آپ اس کا ثواب دوسروں کو، کسی بزرگان دین کو، شہدائے کربلا کو، اپنے مرحوم کو، مومنین کو، مومنات کی روحوں کو پہنچا سکتے ہیں، جائز ہے، درست ہے۔ جس طریقے سے ہم آتے جاتے پریشان حال اور محتاج ضرورت مند دیکھتے ہیں، یا مسجد دیکھتی ہے، مدرسہ دیکھتا ہے، پیسے نکالتے ہیں اور ڈال دیتے ہیں، ہمیں اس کا ثواب مل جاتا ہے۔ ہم کبھی امی کے نام سے ڈال دیتے ہیں، کبھی ابو کو ثواب کی پہنچانے کی نیت سے ڈال دیتے ہیں، نہ تو ان پیسوں کو پہ رکھ کر فاتحہ تو لگاتے نہیں، مخصوص صورتیں نہیں لگاتے، جب اس کا ثواب پہنچ جاتا ہے تو کھانے کا بھی ثواب اسی طریقے سے پہنچ جائے گا، لہذا ہم اس کو منع کرتے ہیں۔ بہرحال وہ آپ کے جوابات چونکہ مجھے فتاوی رضویہ سے دینے تھے، اس لیے بڑی دیانتداری کے ساتھ جو کچھ ان کے کتابوں میں لکھا ہے اس کے میں جواب دے رہا ہوں۔ 25واں سوال یہ تھا، اہل تشیع کی مجلسوں میں جا کر سنی مسلمانوں کو بیان شہادت سننا چاہیے یا نہیں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہل تشیع کی مرثیہ خوانی کی مجلس میں، یعنی شیعوں کی مرثیہ خوانی کی مجلس میں اہل سنت والجماعت کو شریک اور شامل ہونا حرام ہے۔ وہ بزبان ناپاک لوگ اکثر تبرہ بک جاتے ہیں، اس طرح کے جاہل سننے والوں کو خبر بھی نہیں ہوتی ان کی مجلس اور ان کی مجلسوں میں بیان کی جانے والی من گھڑت روایات اور کلمات شنیعیہ، یعنی من گھڑت باتوں اور برے الفاظوں اور ماتم حرام سے خالی نہیں ہوتی ہیں، اور یہ دیکھیں سنیں گے اور منع نہیں کر سکیں گے، لہذا ایسی جگہ جانا حرام ہے۔ فتاوی رضویہ شریف جدید جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 407 پہ، اور جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 526 پر یہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا جواب موجود ہے۔ 26واں سوال یہ تھا، شیعہ کہتے ہیں کہ ہم محرم میں جو کچھ کرتے ہیں سب اہل بیت اور شہدائے کربلا کی محبت میں کرتے ہیں، اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیے، محبت میں کرتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، محبت کے انداز، طور طریقے ہر ایک کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے، آپ اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہیں، بیٹے سے اظہار محبت کا جو طریقہ ہے، اگر اسی طریقے کو ماں سے اظہار محبت کے لیے آپ استعمال کریں گے تو وہ محبت نہیں کہلائے گی بلکہ سخت بے ادبی کہلائے گی۔ بیوی سے جو محبت کا انداز اور طریقہ ہے، اس انداز اور طریقے کو آپ باپ سے اظہار محبت کے لیے اختیار کریں تو یہ محبت نہیں کہلائے گی بلکہ کیا ہے، بے ادبی کہلائے گی۔ تو جو ہم محبت کے لیے جو کر رہے ہیں، وہ جس کی محبت کے لیے کر رہے ہیں، کیا اس کو وہ عمل پسند ہے بھی یا نہیں، یہ بھی سمجھنا چاہیے نا۔ اب حضرت امام حسین کی محبت کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں تاکہ حضرت امام حسین کی محبت تازہ ہو جائے۔ محبت تازہ کیا، محبت تو ہاں، آپ نمازوں کا اہتمام کیجئے گا، آپ جو ہے رشتہ داریوں کو نبھائیے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے امت کے لیے، امت میں جوڑ کے لیے انہوں نے جو ہے اپنے آپ سے کو پیچھے ہٹا لیا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کے طریقہ عمل کی آج امت کو بے حد ضرورت ہے۔ اور یہ کیوں نہ ہو، کیونکہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کھلا رہے تھے، اس وقت یہ کہا تھا کہ حضرت یہ میرا بڑا بیٹا 2 مسلمانوں کی جماعت میں صلح کرائے گا۔ تو بہرحال حضرت حسن سے یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کی جائے تو محبت میں وہ طریقے اختیار کیے جائیں جو ان کو پسند ہے۔ لیکن اب جو ہے جواب سنیے گا، خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد شفیع اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کالے کپڑے پہننا، کپڑوں کا پھاڑنا، گریبان چاک کرنا، بال بکھیرنا،
سر پر خاک اور مٹی ڈالنا، سینہ کوبی اور رانوں اور جانگوں پر ہاتھ مارنا اور گھوڑا اور تازیہ وغیرہ نکالنا، یہ سب ناجائز اور حرام اور باطل ہیں۔ اگر یہ باتیں جائز اور دلیل محبت اور باعث ثواب ہوتی تو امام زین العابدین یا دیگر ائمہ اہل بیت رضی اللہ عنہم ان کو کرتے۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ امام زین العابدین نے یا دوسرے ائمہ اہل بیت رضی اللہ عنہم نے وہ ایسا کیا ہو، بلکہ ان سے ان کاموں کی ممانعت اور منع ہونا تو ثابت ہے۔ شام کربلا صفحہ نمبر 306 میں یہ بات لکھی ہے۔ 27واں سوال یہ تھا مفتی صاحب، کیا میدان کربلا میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تھی یا نہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ لوگ کیا ہے ابھی مہندی بھی حضرت قاسم کی مہندی لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت قاسم کی شادی ہوگی۔ مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ امام علی مقام کی صاحبزادی سکینہ سے طے ہو چکا تھا، اور لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میدان کربلا میں شادی ہونا ثابت نہیں ہے۔ جب وہ شادی ہونا ہی ثابت نہیں ہے تو مہندی وہندی کا کوئی تصور ہونا ہی نہیں چاہیے۔ فتاوی رضویہ شریف جدید جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 501 پر ہے۔ 28واں سوال یہ تھا مفتی صاحب، امام حسین اور دیگر شہداء کربلا کے حالات اور شہادت کے واقعات بیان کرنا کیسا ہے؟ بہت اچھی بات ہے، شہادت کے واقعات بیان کرنا چاہیے، اور صحابہ سیر صحابہ پڑھنا بھی چاہیے، اپنے بچوں کو پڑھوانا بھی چاہیے، کربلا کی تاریخ سے واقفیت بھی ہونا چاہیے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذکر شہادت شریف جبکہ روایت موضوعہ یعنی من گھڑت روایات اور کلمات ممنوعہ اور نیت نامشروعہ یعنی غلط الفاظ اور ناجائز نیت سے خالی ہو، عین سعادت ہے۔ صالحین کے ذکر پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور یقیناً یہ اہل بیت اہل شہداء کربلا سب صالحین سے اوپر کے درجے میں ہیں، صالحین کے گروہ میں سے ہیں، لہذا ان کا ذکر کرنے پر، ان کے صحیح واقعات کو سننے سنانے پر اللہ کی رحمت یقیناً نازل ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی من گھڑت روایت نہ ہو اور کوئی نامناسب کلمات نہ ہو۔ داستان کے ٹاپک پر جو لکھی ہوئی ہیں کربلا کی جو داستانیں آتی ہیں اس میں بہت ساری بے تحاشا من گھڑت اور بالکل ہی گھسی پٹی روایتیں اور اس میں رکھتی گئی ہیں، لہذا معتبر علماء کی لکھی ہوئی واقع کربلا پر اور شہادت کربلا پر، شہادت اہل بیت پر لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھا جائے، سنا جائے، تعلیم کی جائے، یقیناً اس پر اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ مزید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے جو مجلس ذکر شریف حضرت سیدنا امام حسین اور اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کی ہو، جس میں روایت صحیحہ معتبرہ سے ان کے فضائل اور مناقب اور درجے بیان کیے جائیں، اور ماتم اور تجدید غم وغیرہ امور غیر شرع سے یکسر یعنی بالکل پاک ہو، فی نفسی ہی حسن و محمود ہے، خواہ اس میں نثر پڑھیں یا نظم میں پڑھیں، یہ ہم بھی کہتے ہیں۔ چنانچہ فتاوی رضویہ شریف جدید جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 523 میں مفتی محمد خلیل برکاتی قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عشرہ محرم میں مجلس منعقد کرنا اور واقعات کربلا بیان کرنا جائز ہے، جبکہ روایت صحیحہ بیان کی جائیں اور ان واقعات میں صبر و تحمل، رضا و تسلیم کا بہت مکمل درس ہے، اور پابندی احکام شریعت اور اتباع سنت کا زبردست عملی ثبوت ہے کہ دین حق کی حفاظت میں تمام عزیزوں، رفیقوں اور خود اپنے کو رائے خدا میں قربان کیا، اور جزا فضا کا نام بھی نہ آنے دیا، مگر اس مجلس میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا بھی ذکر خیر ہونا چاہیے، تاکہ اہل سنت اور شیعوں کی مجلسوں میں فرق اور امتیاز رہے
ان مجالس میں لوگ اظہار غم کے لیے سر کے بال بکھیرتے ہیں، کپڑے پھاڑتے ہیں، سر پر خاک ڈالتے ہیں۔ یہ سب ناجائز اور جاہلیت کے کام ہیں۔ سنی مسلمان کو ان سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ احادیث میں ان کی سخت ممانعت آئی ہے۔ مسلمان مرد و عورتوں پر لازم ہے کہ ایسے کاموں سے بچیں اور ایسے کام کریں جن سے اللہ اور رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں کہ یہی نجات کا راستہ ہے۔ سنی بہشتی دیور حصہ نمبر 4 صفحہ نمبر 449 اور 450 پر ہے۔ 29واں سوال یہ تھا مفتی صاحب، شہدائے کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ایصال ثواب کے لیے جو کھچڑا پکایا جاتا ہے، یہ پکانا کہاں سے ثابت ہے؟ کیا یہ پکانا ضروری ہے؟ دیکھیے ضروری ہے، یقیناً ضروری نہیں ہے، لیکن ہمیں تو عوام کو دیکھنا ہے کہ وہ ضروری سمجھ کے پکا رہی ہے نہیں پکا رہی۔ عوام تو ضروری سمجھ کے پکا رہی ہے، اس کے پاس نہیں ہے، کہیں سے بھی لے کر آئے وہ پکا رہی ہے۔ ہاں مسئلے کی بات کریں گے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کھچڑا کہاں سے ثابت ہوا؟ جہاں سے شادی کا پلاؤ، دعوت کا جو ہے دعوت کا نان گوشت ثابت ہوا۔ یہ تخصیصات غرضیہ ہیں نہ کہ شرعیہ۔ ہاں جو اسے یعنی کھچڑا پکانے کو شرعاً ضروری جانے وہ باطل پر ہے، اور آج کل جو اتنے بھی کھچڑا بنانے اور کھانے اور کھلانے والے ہیں وہ سب ضروری سمجھتے ہیں، تو وہ گویا کہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ گویا کہ ان کو باطل اور بیکار بتا رہے ہیں۔ فتاوی رضویہ شریف جدید جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 494۔ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عاشورہ کے دن کھچڑا پکانا فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن اس کے حرام و ناجائز ہونے کی بھی کوئی دلیل شرعی نہیں ہے، بلکہ ایک روایت ہے کہ خاص عاشورہ کے دن کھچڑا پکانا حضرت نوح علیہ السلام کی سنت ہے۔ چنانچہ ان سے منقول ہے کہ جب طوفان سے نجات پا کر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تو عاشورہ کا دن تھا۔ آپ نے کشتی میں سے تمام اناجوں کو باہر نکالا تو فول، بڑی مٹر، گیہوں، جو، مسور، چنا، چاول، پیاز، 7 قسم کے غلے موجود تھے۔ آپ نے ان 7 اناجوں کو ایک ہی ہانڈی میں ملا کر پکایا۔ چنانچہ علامہ شہاب الدین قلیوبی نے فرمایا کہ مصر میں جو کھانا عاشورہ کے دن طبیخ الحبوب کھچڑے کے نام سے پکایا جاتا ہے، اس کی اصل دلیل یہی حضرت نوح علیہ السلام کا عمل ہے۔ یہ جنتی زیور جو ہے صفحہ نمبر 160 پر ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ عوام جو ہے اس کو ضروری سمجھتی ہے، اور چاہے نماز چھوٹیں آرام کما رہے ہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن نبی کی سنتیں چھوٹ رہی ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں سال میں محرم آ گیا، وہ کھچڑا پکانے اور کھانے اور کھلانے کو ایسا فرض سمجھتا ہے گویا کہ سارا دین ہی کھچڑا پکانا اور کھانا ہو۔ 30واں سوال یہ تھا مفتی صاحب، سنا ہے کھچڑے کو حلیم نہیں کہنا چاہیے، کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیے حلیم نہیں کہنا چاہیے، آپ جواب شیخ طریقت، امیر اہل سنت، عاشق اعلیٰ حضرت، مجدد دین و ملت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطاری قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں عوام الناس کھچڑے کو حلیم کہتے ہیں، لیکن مجھے حلیم کہنے میں مزہ نہیں آتا، میں اللہ کے ادب کے طور پر کھچڑے کو حلیم کہنا پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے بے شمار نام ہیں، ان میں جو مشہور 99 نام ہیں ان میں سے ایک حلیم بھی ہے، تو اردو میں اس غذا کو کھچڑا ہی کہتے ہیں۔ تو کھچڑا نام ہوتے ہوئے اللہ کا نام ایک غذا پر کیوں استعمال کیا جائے؟ کھچڑے کو حلیم کہنا ناجائز نہیں ہے، لیکن حلیم کہنا واجب بھی نہیں ہے۔ بہت اچھا جواب دیا۔ وہ بھی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر جو لوگ حلیم کہتے ہیں تو وہ بھی کوئی غلط نہیں کر رہے، کہ وہ حلیم ہی نہ کہا جائے، کبھی کھچڑا کہہ لیا جائے، کبھی اس کو حلیم کہہ لیا جائے۔ بہرحال لوگ یہ کہتے ہیں کہ حلیم نہ کہو، حلیم گناہ ہوتا ہے، تو یہ تو بیکار کی بات ہے۔ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ ہم عشق کے بندے ہیں، عشق کرو، اللہ سے کرو، لیکن بات میں سے کھال نکال کر اس کو اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالو۔